बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कौमी असम्बली का आज एक इंतहाई अहम इजलास जो तलब किया गया, जिसमें कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से अपना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, लेकिन हमने देखा कि शायद बदकिस्मती से वो इस ईवान में हाजिर तो ना हुए। अपोजिशन ने खासा शोर शराबा और वावेला भी किया और कुछ मेंबरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि वजीर आजम की नशिस्त खाली करार दी जाए, क्योंकि कोई भी मेंबर 40 दिन से ज्यादा हाउस में अगर नहीं आता तो उसकी नशिस्त खाली करार दी जाती। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे और चौधरी निसार साहब ने जो कि पॉलिसी कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश की और कहा गया कि मुज़ाकरात या फिर ऐलान जंग, इसका फैसला तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत से किया जाएगा। हुकूमती पॉलिसी इस हवाले से क्या वाज़िया हमें दिखाई दी या नहीं दी, लेकिन सबसे पहले चलेंगे आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करें, रियासत डट जाए, नून लीग के अरकान का वजीर आजम को पैगाम। आइन के तहत मुज़ाकरात होंगे, वजीर आजम, डायलॉग कहानी अब खत्म। राय आमा हमवार करने वाला वजीर आजम असेंबली से गायब, नशिस्त खाली करार दी जाए, अपोजिशन। मौलाना का गुस्सा तहरीक इंसाफ पर, बरहास जीन्स पर आखिर क्यों? दहशतगर्दी के अहम मसले पर इमरान खान सियासत क्यों कर रहे हैं? रैपिड रिस्पांस फोर्स, दहशतगर्दी के नाम पर क्या एक और गोली? जी नाजरीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम भी कहेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब शेख रोहेल असगर साहब, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सेनेटर इस्माइल बुलीदी साहब JUIF के सीनियर रहनुमा हैं, आप भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मियां महमूद रशीद साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है पंजाब असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। फवाद चौधरी साहब हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले मियां महमूद रशीद साहब, जरा ये हमें बता दें, पंजाब असेंबली का अहवाल भी बता दें। वहां पे शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर हैं, वो हाउस में नहीं आते, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते। अपोजिशन आज खासा वावेला भी इस हवाले से किया, कुछ शेम शेम के नारे भी हमने सुने। गुफ्तगू तो हम बाकी ले जाएंगे तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से, लेकिन ये बताएंगे कि वजीर आजम या चीफ मिनिस्टर हाउस में तशरीफ क्यों नहीं लाते, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पंजाब के अंदर भी पिछला जो आज 7 माह हो गए हैं असेंबली बने हुए, हमारे 3-4 इजलास हुए हैं। 15 मिनट के लिए चीफ मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ लाए और सब लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया, बल्कि ये कहा गया कि बिल्कुल कोई अहमियत नहीं है। पंजाब के अंदर जो सबसे अहम ये एक इंस्टीट्यूशन है पंजाब का सूबाई असम्बली का ये इजलास है, इसको बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं है। उनके ना आने की वजह से और उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से वहाँ पर वज़रा भी 80% वज़रा ऐवान से गायब होते हैं और जो ऐवान की कार्रवाई चलती है बिल्कुल वो खाना पूरी होती है, उसमें कोई सॉलिड किस्म की कोई बात नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ यही रवैया जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस्लामाबाद में इख्तियार किया गया है, जिसको अरकान पार्लियामेंट ने आज भी बहुत शिद्दत के साथ इस पर बात की, इससे पहले भी गाहे गाहे बात करते रहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को अपने इस रवैये को बदलना होगा और पार्लियामेंट से बाला बाला फैसले करना और पार्लियामेंट को अहमियत ना देना, ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल होगा। अब जबकि जमहूरी अदारे बन चुके हैं, पार्लियामेंट सबसे बेसिक अदारा है और सूबाई असम्बलियाँ बेसिक अदारे हैं, जो कुछ भी करना हो सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर आके पार्लियामेंट को ब्रीफ करना, पार्लियामेंट को एतमाद में लेना, पार्लियामेंट से एंडोर्स करवानी, कोई भी किसी किस्म की शायद ऐसा हो नहीं रहा। फवाद चौधरी साहब, ये क्या आपको लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हम देखते हैं कि वो असेंबली में तशरीफ नहीं लाते, आज बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि कोई पॉलिसी स्टेटमेंट मुज़ाकरात का या कोई ऐलान जंग का जो भी फैसला होगा, हतमी फैसला होगा, वजीर आजम साहब खुद अनाउंस करेंगे। पार्लियामानी पार्टी के इजलास से खिताब तो किया, हाउस ना आने की क्या वजह लग रही है आपको? नहीं, हाउस इसलिए नहीं आते कि नवाब साहब हैं, अहमियत कोई नहीं है। MNA MPs को तो छोड़ दें, यहाँ तो वफाकी वजीर जो हैं उनकी लाइन लगी हुई है, उनको कभी मीटिंग का टाइम नहीं मिला।
6 لوگوں کی حکومت ہے، نواز شریف، شہباز شریف، سلمان شہباز اور چودھری نثار، اسحاق ڈار، میاں منشا صاحب اور ایک آدھ آدمی کوئی اور ہو جائے گا، بس 6-7 لوگوں کی حکومت ہے، یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. باقی ایم این اے ایم پی اے جو ہیں، یہ روہیل اصغر صاحب، اب میرے تو خیر بزرگ بھی ہیں، ابھی آپ ایم این اے جب نون کی طرف جب آئیں گے، ان سے قسم لے کے پوچھ لیں ان کی ایکسکلوسیو میٹنگ اکیلی کب ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے، کب ان کو آخری دفعہ ملے ہیں. وہ تو نواب صاحب ہیں، جس طرح رائے بینڈ میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ قادوں کو تو وہ یہ کہتے ہیں تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں، ہماری وجہ سے تم لوگ ایم این اے بنے ہو. تو ظاہر ہے پھر جب اگر بے وقتے ہوں ایم این اے ایم پی ایز اور ہر بات کے اوپر سارے لا کے سائن کرنے ہوں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر وہ ظاہر ہے فیصلہ سازی میں ان کی اہمیت نہیں ہے. اور یہ جو آج فیصلہ تھا، یہ جو چودھری نثار صاحب نے تقریر کی ہے، وہ تو آپ دیکھ لینا، آج انصار عباسی صاحب کے کالم سے پتہ چل جاتا ہے چودھری نثار صاحب کتنے سنجیدہ ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہوا ہے 9/11 کے بعد امریکہ کا ساتھ دینے پہ بھی. امریکہ پہ تو اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا، ہم پہ آپ کی صورت میں اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. مطلب اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے بات کرنے کے اوپر، ان کو کوئی جو. لیکن سنجیدگی ظاہری بات ہے، لوگوں نے ووٹوں سے منتخب کیا، ہاؤس میں بھیجا یہاں پہ، تو سنجیدگی نظر آنی چاہیے. شیخ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ظاہری بات آپ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ کی اپنی جماعت کا موقف. آپ نے پچھلی اسمبلی میں بھی دیکھا تھا، گیلانی صاحب تھے، روزانہ موجود ہوتے تھے فلور آف دی ہاؤس پہ. پالیسی سٹیٹمنٹ عوام انتظار کرتی ہے کہ وزیر اعظم آئیں، کیونکہ جو پچھلا ایک ویک گزرا جنوری کا، خونی ہفتہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا، وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں آئے، کیوں نہیں بولا، لوگوں سے کیوں مخاطب نہیں ہوئے، اپنے ممبران سے مخاطب ہو جاتے اسمبلی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما، اگر ہم کسی ایشوز کی طرف رہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے. فواد ابھی کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم کو آخری جب کب ضرور ضرور بالکل اس پہ آئیں گے سر. میں تو کل صبح آج صبح میری ملاقات ہوئی ان سے، اور اس سے پہلے بھی کوئی 5-6 دن 8 دن پہلے بھی ان سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہوتی رہتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو بٹھا کے بتایا جائے کہ جناب میری آج ملاقات ہو گئی ہے تو اس سے بڑا اثر پڑے گا. سنجیدگی یہاں تک، اگر فرض کیجئے پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے ماضی میں جو پرائم منسٹر آتے تھے، میں خوش قسمتی سے اللہ کی کرم نوازی سے میں اس اسمبلی کا بھی حصہ تھا، تو اسپیکر کو کئی مرتبہ یہ کہنا پڑتا تھا کہ آرڈر ان دی ہاؤس، کیونکہ پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ جمگٹا، اور پھر وہ اس کے نام ملنے کی وجہ نظر آتی تھی کہ اسمبلی میں لوگ ان کو ملتے تھے اور ان سے اپنے کام نکلواتے تھے اور کام کرتے تھے. یہاں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے، جہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ اسمبلی سے اسمبلی کے اندر پالیسی بیان، جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا. جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی یا پھر آپریشن کی تیاری کی جانی چاہیے، اور اس پہ سیاسی جماعتوں کا کیا موقف ہے، اور خصوصاً تحریک انصاف اس حوالے سے کیا چاہے گی، کیا واقعی ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. جیسے کہ آج پرویز رشید صاحب نے کہا کہ کیا طالبان کی لڑائی واقعی ہی ہماری لڑائی ہے. تو میاں محمود رشید صاحب، آپ پھر کیا کہیں گے اس پہ؟ جو طالبان لڑ رہے ہیں، کیا وہ ہماری لڑائی ہے؟ یہ جنگ ہماری جنگ، اپنی جنگ یا باہر کی جنگ؟ لیکن اب اس جنگ سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے جو ہمارے ذمے، ہم نے اپنے ذمے لے لی. پچھلے دور میں ایک غلط پالیسی کے ذریعے ہم اس دلدل میں پھنس گئے، اور اب تک 50,000 سے زائد لوگ اس میں لقمہ اجل بنے، اور اب تک وہ کارروائیاں بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں. پی ٹی آئی کی ڈے 1 سے کنسسٹنٹلی یہ پالیسی رہی ہے کہ قوت کے بلبوتے پر اور صرف آپ آپریشن کر کے اس دلدل سے نہیں نکل سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک مستقل حکمت عملی اس طرح کی بنائیں کہ جس میں ایسے طالبان جو پاکستان کی حکومت کو مانتے ہیں، حکومت کی ریٹ کو مانتے ہیں، آئین کو مانتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو جائز باتیں ہیں ان کو بیٹھ کر سننا چاہیے اور ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے. ان کے ساتھ مذاکرات کریں. لیکن میاں صاحب، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، ریاست کو نہیں مانتے، مولانا فضل اللہ کے بارے میں آج کہا گیا کہ وہ کنڑ میں بیٹھا، اس کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں؟ ٹی ٹی پی تو ظاہری بات ہے کلیم کرتی ہے نا، جتنے بڑے سانحات واقعات ہو رہے ہیں اس کو ٹی ٹی پی کلیم کر رہی ہے. ان کے ساتھ میری بات آپ تھوڑا سا مکمل ہو لینے دینا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جس کی طرف آج وزیر داخلہ نے بھی کھل کے بات کی ہے کہ طالبان کے بہت سے ایسے گروپس ہیں جو مذاکرات ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جب یہ فیڈرل گورنمنٹ بنی تھی نیشنل سیکورٹی پالیسی ایک دینی تھی انہوں نے. یہ جو اس وقت ٹیررزم کا مسئلہ ہے پاکستان کا نمبر 1 ایشو ہے. اس کے بعد انرجی کرائسس ہیں اور باقی معاشی حالات اور باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بعد میں آتی ہیں. 7 ماہ گزرنے کے باوجود اب تک بھی نیشنل سیکورٹی پالیسی گورنمنٹ جو ہے نا وہ نہیں دے پائی. آج سے 3 دن پہلے بھی یہ سنا گیا تھا کہ بس جی پالیسی بن رہی ہے اور وہ پالیسی ہم دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سنجیدہ ہو کے اس سارے ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا. آج سے 4 ماہ پہلے اے پی سی ہوئی, ساری نیشنل لیڈرشپ بیٹھی اور وہ لوگ جو پہلے ڈائلاگ کی بات نہیں بھی کرتے تھے وہاں پر کنونس ہوئے اور سب کی قومی متفقہ پالیسی یہ بن گئی کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں اور اس میں اگر کامیابی نہیں ہوتی وہ شاید اب وہ ٹائم بھی گزر گیا, اب ڈائلاگ والا ٹائم بھی اب ٹھیک. تو پھر بالکل پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پھر بات چیت کے راستوں کو دیکھنا چاہیے کہ پھر وہ کہاں تک جائیں گے. فواد آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے بات اب مذاکرات سے شاید بہت آگے نکل چکی ہے, تو کیا مذاکرات یا پھر فائنل آپریشن؟ دیکھیں آسما بات یہ ہے کہ ہم سب ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, نون ہو, پی ٹی آئی ہو, بنیادی طور کے اوپر ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں, چاہے وہ ڈائیلاگ سے آئے یا آپریشن سے آئے. یہ بات تو طے ہے. مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ 4 اے پی سیز ہوئیں, چاروں میں ہم نے انہیں ڈائیلاگ آفر کیا. انہوں نے ہمیں کیا آفر کیا؟ جب ہم ڈائیلاگ یا آخری اے پی سی کے بعد دیکھ لیں, بنو ہمارے سارے لوگ شہید کیے گئے, گرجا گھروں کے اوپر اٹیک کیے گئے, ہمارے بچوں کے اوپر اٹیک کیا گیا, 42 حملے ہو چکے ہیں, 2000 لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں. یہ آخری ٹاکس آفر کا نتیجہ ہمیں جواب ملا ہے طالبان کی طرف سے اور ان گروپوں کی طرف سے جن کی منتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم سے مذاکرات کر لیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا یوں ہی مرتے رہیں اور جب دھماکہ ہو جائے تو ہم دانت نکال کے دکھا دیں کہ جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے, مہربانی کریں مذاکرات کر لیں, آئے اور دھماکے کر لیں. یہ ملک نہیں چل سکتے یوں. ملک کے لیے ایک ریاست کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ریسیڈ کر رہی ہے, ریاست اپنے اختیار کھو رہی ہے, ریاست اپنے علاقے کھو رہی ہے. یہ ملک اس طرح سے ہم تباہی کی دہانے پہ پہنچ گئے ہیں. اب پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی جو آخری تقریر میں انڈر لائن کی پالیسی پیپلز پارٹی کی کہ 3 باتوں کے اوپر اگر وہ مانے تو مذاکرات کریں. پہلی بات ہمارا آئین کو تسلیم کرو, دوسری بات پہلا بات بلکہ ہتھیار پھینک دو, سیز فائر کرو, ہمارے آئین کو مانو اور میثاق مدینہ کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ طے کرو جہاں پہ غیر وہ یہ ایسا کچھ نہیں کر رہے جو ہیں وہ رہتے تھے. وہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں مان رہے. وہ تو بم دھماکوں سے مسجدیں اڑا رہے ہیں, ہر کسی کو اڑا رہے ہیں, کسی کو محفوظ نہیں انہوں نے رکھا. چنانچہ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ اس کے اوپر تو آپ چلے جائیں نا. مذاکرات تو اب ختم ہو گئے, 40 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں نا. مذاکرات سے آگے بھی ہم پکڑ چلے نا. اس کو چمڑ کے تو نہیں بیٹھ سکتے جب اگلے نہیں مان رہے. تو یا تو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف یا جو جماعتیں چاہتی ہیں مذاکرات کرنا وہ اپنی کمیٹی بنائیں, کنڑ چلے جائیں, جا کے مذاکرات کر لیں. باقیوں ہماری جان تو چھوڑے نا. ہمارے روز یہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں, ہمیں آگے آپ دوبارہ پکڑ لیتے ہیں. بات یہ ہے دوسری مسئلہ کیا ہے, یہ جو زیادہ تر پارٹیز, لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات اگر عمران خان نے ہی کرنے ہیں تو ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. بالکل یہ جو بات ایک پوائنٹ اٹھایا عمران خان صاحب, آخری بات آسما, آخری پوائنٹ صرف میں بتا دوں, آخری پوائنٹ آسما, بات یہ ہے کہ اصل میں ان جماعتوں کو پاکستان کی فوج پر اعتماد نہیں ہے, پاکستان کی ریاست کی ایبلٹی پہ اعتبار نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں, ریٹیلیشن ہوگی, ابھی بھی تو مر رہے ہیں نا, کم از کم لڑ کے تو مرے. یہ کیا بات ہوتی ہے؟ روزانہ آتے ہیں دھماکے کر کے چلے گئے جناب, پھر ہم بیٹھ کے مذاکرات. تو آخری ایک فائنلائز کرنا چاہیے, ہمیں آپریشن کی طرف جانا چاہیے. اگر مذاکرات کے لیے کوئی آپ ہفتہ 2 دن رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں, ورنہ یہ تماشا ختم کریں. ٹھیک. شیخ صاحب آج آپ اسمبلی کے اجلاس وہاں پہ موجود ہے, پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا, اور کہا گیا کہ اکثر اراکین کی یہ رائے تھی کہ جی ڈٹ جائے, اب ریاست اور جو فائنل جو حتمی آپریشن ہے وہ کیا جائے. تو کیا واقعی کوئی ایسا فیصلہ ہوا کہ حتمی آپریشن اس حوالے سے اب کیا جائے گا, یا مذاکرات کی جو ریٹ ہم کتنے عرصے سے سن رہے ہیں اب اس میں کچھ تالا لگے گا؟ نہیں, ہر کسی کی اپنی ہے. اراکین اسمبلی نے اپنی اپنی رائے دی. اب میری بھی اپنی رائے ہوگی, میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہوگا. جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ آپ نے ابھی غصہ دلانے کی کوشش کی لیکن وہ بات بنی نہیں کہ عمران خان صاحب نے وزارت عثمہ مانگ لی. مثلا ایسا نہیں ہوتا آسما, ایسا بالکل نہیں. وہ انہوں نے آپشن دی نا کہ مذاکرات اگر انہوں نے ہی کرنے ہیں تو ان کو وزیر اعظم بنا دیں. آپ پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کے مفاد میں اگر کوئی شخص, کوئی بھی شخص اگر کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ احسان نہیں کرے گا, اور یہ اس کی
اس کی ذمہ داری ہے. اب مثال کے طور پہ بلیدی صاحب کے جو قائد ہیں, اگر ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ مہربانی کیجئے, آپ ان سے بات کیجئے, یا مولانا سمیع الحق صاحب سے کہا کہ آپ بات کیجئے, تو انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ بھئی آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں تو میں بات کروں گا, یا علماء کرام سے آپ نے کہا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں وزیر اعظم بنا دیں. یہ پاکستان کے مفاد کے لیے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. اب آگیا میرا نقطہ نظر یہ ہے آسما, کمزور اور گھرے ہوئے شخص کو تو کوئی معاف نہیں کرتا, اس کو تو مار کے اور بھی کمزور ترین مار کے بھی اس کو گزر جاتا ہے. یہاں پہ آپریشن تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دانشمندی ہے کہ آپ اتنا بڑا آپریشن کر لیں. آپریشن تو آپ پچھلے 11 سال سے کر رہے ہیں اور 12 سال سے کر رہے ہیں. ہاں, آپ اگر اپنی جو آپ کی ایجنسیز ہیں ان کی اگر انفارمیشنز پہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں جائے گا, اس لیے کہ پاکستان گورنمنٹ کا یہ حق ہے کہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا, اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا. فاٹا پاکستان کی سرزمین ہے, اس کی حفاظت کرنا, وہاں کے بسنے والے لوگوں کی حفاظت کرنا پاکستانی حکومت کا فرض ہے. لیکن وہ جو مذاکرات, یہ بلیدی صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں کچھ کہا تھا کہ اگر آپ مذاکرات کے رستے سے ہٹے تو یہ شاید حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. مذاکرات آج بڑی کھلے دل سے آج وزیر داخلہ صاحب نے یہاں بیان کیا تھا پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں بھی, کہ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات پہلے کس حد تک چلے گئے تھے. آسما اتنا آسان نہیں ہے. آسان اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے اینٹی پاکستان فورسز, جس کا ذکر ابھی محمود الرشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کی جنگ میں گھس گئے, ہاں ہو سکتا ہے ایک غلط آدمی کی وجہ سے, ایک شخص کی اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے آپ نے اپنے گلے میں ڈال لیا سارا کچھ, لیکن اب تو آپ مر رہے ہیں نا. بالکل, ہمیں آپ کنٹینیو ضرور کریں گے. نیوز بریک لینا ہے, ایک نیوز بریک لے لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. جی ناظرین, ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی مذاکرات کے حوالے سے, اور حکومت نے اب بال پھینک دی اپوزیشن کے کورٹ میں کہ اپوزیشن کس طریقے سے سیاسی جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں اور کنسنسس کے ساتھ اس پہ مزید آگے بڑھا جائے گا. سینیٹر اسماعیل بلیدی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ کی جماعت بھی اسی پہ بضد ہے کہ مذاکرات کیا جائے, قبائل کو, جرگے کو اس میں اعتماد میں لیا جائے. لیکن یہ پھر ذرا بتا دینا, جیسے وزیر داخلہ صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کنڑ میں موجود ہے مولانا فضل اللہ, تو مذاکرات کے لیے کیا وہ ٹیم, جیسے فواد بھی کہہ رہے تھے کہ کنڑ جائے گی, وہاں پہ مذاکرات کریں گے ہمارے لوگ جا کے, کیا؟ اسما دیکھو, مذاکرات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے. بہت سارے گروپس ہیں جو آج وزیر داخلہ نے جو بیان دیا, تو وہ لوکیشن تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن ایک دفعہ فضل اللہ یہ اگری ہو کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کو شروع کی جائے. اگر جو مذاکرات کرنا نہیں چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپریشن کی جائے. باقی یہ بہت آپریشن کرنا بھی بڑا مشکل ہے کام ہے, مذاکرات کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے, اور یقیناً یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ ایک پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, اس میں سیاست نہیں کرنا چاہیے. کچھ پارٹیاں یہ اس کو آسان سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے ہم کتنی مزید قربانیاں دیں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلا ہفتہ کتنا خونی ہفتہ گزرا, پولیو کے ورکرز یہاں محفوظ نہیں ہیں, ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں, بازار محفوظ نہیں ہے, ہمارے فوجی جو ہیں جس طریقے سے شہید ہو رہے ہیں, تو پھر کتنی مزید قربانیوں کا جو ہے ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. ابھی فاروق ستار صاحب فرما رہے تھے کہ مذاکرات کی بات کرنا پھر شہیدوں کے خون کے ساتھ سودا کرنے کے برابر. ایک بات میں مکمل کروں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارا موقف ہے جمعیت علماء اسلام کا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت افسوس ہے جو موجود 2 ہفتے میں ہوئی, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر ہم مذاکرات کے لیے ان کو ایک اور موقع دیں, اور اس میں اگر جو کرنا نہیں چاہتے ان کے ساتھ طاقت سے ہم. دوسری بات یہ کہ یہ جو حالات ہیں ان کے ریئیکشن 5 سال تو پیپلز پارٹی کی مذاکرات نہیں کیے گئے, اس میں جنگ اور آپریشن نہیں کیا گیا, تو آپریشن سے حالات مزید خراب ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے مزید مشورے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم نے آج جو نواز صاحب نے بیان دیا کہ وزیر اعظم اس میں بہت اہم مشورہ ہے, اور تمام جو ہیڈ آف پارٹیز ہیں ان کو اعتماد اس پر فیصلہ کریں گے کہ اگر واقعی وہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے تو پھر ہمیں پاکستان بچانا ہے. اس میں تو جمعیت علماء اسلام بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خون خرابہ. فواد آپ کہیں گے پھر ابھی بھی آپ اپوائنٹ ہو رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کا, ظاہر بات ہے اب سب مل کے فیصلہ کریں گے نا کہ کیا ہونا چاہیے. تو ابھی تو ڈویژن تو موجود ہے, ظاہری بات ہے مذاکرات پہ متفق ہیں اور کچھ کا کہنا ہے آپریشن. دیکھیں, میں نے تو بڑا سمپل حل پیش کیا ہے. جو پارلیمنٹیرین مذاکرات کا حامی ہے اس کے اوپر وفد بنائے اور ان کو
वजीरिस्तान चले जाएं, कुन्नड़ चले जाएं, पूरी पाकिस्तान की कौम उनके साथ खड़ी है। वो जाके मुज़ाकरात कर लें, वापस आ जाए, हमारे आइन के अंदर रह के करें मुज़ाकरात, वो करें और वापस आके हमें बता दें, हम उनके साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल ओपनली जो मुज़ाकरात चाहता है वो ये कर ले। लेकिन आसमा, मैं आपको एक बात बताऊं, जो कौमें मुश्किलात में मुश्किल फैसले करने की सलाहियत, जो क़यादत मुश्किल फैसले करने की सलाहियत नहीं रखती, ना वो कौमें बचा करती हैं, ना वो क़यादतें है। आप क्या ये इस तरह से मुझे सिर्फ आप ये बताएं, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि फजलुल्लाह जो है जी वो मेहरबानी करे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए, वो क्रिमिनल आदमी है। वो कल जो है वहां पे लिफ्ट ऑपरेटर उठा के पाकिस्तान की रियासत जो है उसकी पूरी ब्लैकमेलिंग में कुन्नड़ में बैठे हुए आदमी के आ जाए कि जनाब वो मेहरबानी करें तो लोकेशन भी वही तय कर दें, फिर मेहरबानी करें वो भाई रियासत, अगर आप ये रियासत है जिसको हम ये कह रहे हैं, अगर रियासत मेरी हिफाजत नहीं कर सकती, अगर रियासत आपकी हिफाजत नहीं कर सकती, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मैं एंटर हुआ हूं रियासत के साथ कि मैं रियासत के साथ वफादार रहूंगा जब तक वो मेरे बुनियादी हकूक की महफूज करेगी, मेरी जिंदगी को। मैं अगर रियासत वही पूरा नहीं कर रही तो पाकिस्तान के सिटीजन्स को तो बगावत का हक हासिल है। मुझे आप बताइए रियासत कैसे रह जाएगी? और सिर्फ ये आप कर लें कि इमरान खान साहब, चौधरी निसार साहब, इस निजाम के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ किसके खिलाफ बगावत होगी? असल पे रियासत के खिलाफ, जो रियासत अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो रियासत कायम रहने का जवाब खो देगी। और रियासत कैसे रहेगी पाकिस्तान में? मैं आपको सिर्फ जाहिर बात है रियासत को कोई कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा। मियां महमूदुर रशीद साहब, कहा जा रहा है कि इमरान खान कोई जब भी ऐसा फैसला करना होता है वो कुछ सियासत इस पे शुरू कर देते हैं। आज वो धांधली के हवाले से आपके लोगों ने शोर मचाया, फजल रहमान साहब आप पे तनकीद करें कि चलें फिर आप हुकूमत से बाहर आ जाएं और फिर मुज़ाकरात करें या ये धरने दें। और वो जो एक स्टेटमेंट हमने सुना कि जीन्स पहनी हुई औरतें इस्लामाबाद से फाइलें लेके आती हैं और उन पे दस्तखत कर दिए जाते हैं, तो ऐसे सिस्टम चल रहा है इस वक्त। मेरा ख्याल है जी कि ये बहुत बड़ा बुतान है। जब ये नई असेंबली बनी वजूद में आई, इमरान खान उन दिनों उन्हें चोट लगी थी, हॉस्पिटल में थे और मियां नवाज शरीफ उनकी तीमारदारी के लिए गए। उस वक्त इमरान खान ने कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर को ये बात कही कि इस इशू पर टेररिज्म के खात्मे के लिए अक्रॉस द बोर्ड हम किसी किस्म की कोई सियासत नहीं करेंगे, आपके हाथ मजबूत करेंगे, आप इसमें इनिशिएटिव लें, हम आपके साथ। और उन्होंने पिछले पूरे 6 माह के दौरान इस अमल में साबित किया, हुकूमत के साथ देने में भरपूर ताउन किया, एपीसी में पूरा ताउन किया। और मैं ये समझता हूं कि ये फवाद चौधरी साहब जो यहाँ डींगे मार रहे हैं, मुझे हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था कि 5 साल में जो तबाही और बर्बादी हुई इनके दौरे हुकूमत में, जिसकी आज की नुमाइंदगी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, यानी ये पिछले 5 सालों में जो कुछ बलिया मेट हो गया, सारा मलबा तबाह हो गया। और इन्होंने ये पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया, इन्होंने स्वाय करप्शन के, स्वाय लूट मार के, वजीर आजम से लेके आम बंदे तक हर आदमी ने लुटो और फुटो, इस पॉलिसी को इन्होंने अपनाए रखा। आज भी यहाँ पर बैठकर चैंपियन बने हुए हैं और ये कर रहे हैं जी ताकत के जरिए से रिट बहाल करें जी, रियासत किधर गई है जी? इनके दौर में रियासत किधर थी? ये बिलों में छुपे हुए थे, अंदर घुसे हुए थे सारे लोग। इनमें से किसी ने आके बाहर कोई बोल्ड स्टेप लिया? इनकी एपीसी हुई, किसी एक एपीसी के किसी एक अमल करने में कामयाब नहीं हो सके। इन्होंने कोई संजीदा कोशिश नहीं की, ये पता नहीं किसकी गेम खेलते रहे और तमाशा देखते रहे 5 साल तक। आज इन्हें पूरा दौर याद आ रहा है जी, ये कर देते रियासत, वो कर देती रियासत, ये कर देती रियासत। को करना चाहिए। एपीसी के अंदर कंसेंसस पूरी कौम का इस मसले पर हुआ था। अब मैं ये समझता हूं कि अगर पेशरफ्त नहीं हुई, आज गेंद अपोजिशन के कोर्ट में नहीं है, गेंद हुक्मरान जमात के कोर्ट में फेंकी हुई है पूरी कौम ने कि जनाब आपको मैंडेट दिया था, अगर उसमें आपको कामयाबी नहीं हुई, क्या मैकेनिज्म था, क्या रोड मैप था, कितनी संजीदा कोशिशें की गई, और उसके बाद दोबारा एपीसी को बुलाएं। हम पूरी कौम एक तरफ आपके साथ देंगे, हम खड़े। और जो लोग पाकिस्तान आइन को नहीं मानते, उनकी रिट को नहीं मानते, हमारे फौजियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचारियों पर जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप करें। लेकिन यहाँ बैठकर आप माजी के हवाले से ऑपरेशन करें, जिस तरह की बात ये कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये मसक करने वाली बात है। अब हुकूमत ने फैसला करना है, आप दोबारा एपीसी वज़ीर आज़म तो हाउस में आते नहीं, कैसे एपीसी आप कॉल करेंगे और किस तरह से लोगों को एक पेज पे लाएंगे? क्यों नर्व पे सवार हुए हैं? वज़ीर आज़म हाउस में आ जाएं तो बड़ा
جائے گا، مطلب وزیر پالیسی اگر اسٹیٹمنٹ دینی ہے تو وہ لازمی بات ہے پارلیمنٹ میں آ کے دیں گے. میں آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک اے پی سی کا انعقاد کیا گیا، کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ مختلف نقطہ نظر ہے. فواد صاحب کو غور نقطہ نظر ہے، محمود الرشید صاحب الجھ رہے ہیں. مطلب الجھنا نہیں چاہیے یہاں پہ، تو آپ کو مسئلے کا حل بتانا چاہیے. کسی اور طرف نکل گئے. میں یہی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ جو اے پی سی کی گئی اس میں ڈائیلاگ کا اختیار حکومت کو دیا گیا. آج وزیر داخلہ نے بڑے مفصل طور پہ بتایا کہ انہوں نے اس پہ کیا کچھ کیا، کتنی محنت کی، اور کس طرح انہوں نے 7 رکنی وفد جو تشکیل دیا، جو کرام تھے، جید علماء کرام تھے پاکستان کے، جن کا تعلق کراچی سے بھی تھا، شاید اسلام آباد سے بھی تھا، پشاور سے بھی تھا. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اکثر سیاسی جماعتوں کا اور پاکستان کے عوام کی شاید یہی رائے ہے کہ مذاکرات ہوں یا پھر آپریشن پاکستان کے عوام کو امن نصیب ہونا چاہیے، اور ہر حال میں اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی بمقابلہ JUIF ہم دیکھ رہے ہیں KPK کی جو وہاں پہ حکومت ہے اور جس طرح کے الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے ہیں. میاں محمود رشید صاحب کیا کہیں گے ان الزامات کے بارے میں کہ کیا PTI کی حکومت خود خوف زدہ ہے طالبان کے ساتھ کہ جی آپ مذاکرات پہ نہیں جاتے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں اگر انہوں نہیں کرنے. پلس مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے آسما، مولانا صاحب تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. جو ان کی حکومت وہاں نہیں بن پائی، ان کے گھر والی سیٹیں، خود ان کی اپنی سیٹ جو ہے ان کے بیٹے کی سیٹ، وہ بھی PTI نے بائی الیکشن میں جیت لی ہے. ان کا غصہ اور ان کی اس طرح کی باتیں جو سمجھ آتی ہیں. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ خدارا یہ ایک نیشنل ایشو ہے، اسے محض اس طرح کی باتوں کے اندر نہ الجھایا جائے، اور اس ایشو کے اوپر دیانت کے ساتھ تمام جو نیشنل لیڈر ہیں انہیں آپس کے اختلافات بھی اور سیاسی اختلافات خاص طور پر اور صوبائی معاملات کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں قومی سوچ اور فکر کو اپنانا چاہیے. اور چونکہ KPK براہ راست سب سے متاثر صوبہ ہے، یہ ٹیررزم کی جتنی کاروائیاں ہیں اس کا سب سے زیادہ اثر براہ راست KPK کے عوام جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. سب سے زیادہ قربانیاں بھی KPK کے لوگوں نے دی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ انداز تخاطب اور یہ انداز سوچ اور فکر کا یہ انداز یہ بدلنا چاہیے. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا آپ کے توسط کے، آپ کے ٹی وی کے توسط سے، کہ ایک تو حکومت کے اندر جو کنفیوژن ہے فوری طور پر نیشنل لیول پہ دور ہو. نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا گورنمنٹ اعلان کرے. اور اگر ہم دوبارہ کوشش کریں گے آپ سے بات کرنے کی. فواد چودھری صاحب، یہ جو دردی کے حوالے سے جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور دو مختلف قسم کی متضاد رائے بھی سامنے آتی ہے، لیکن لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ اس مسئلے پہ زیادہ سے زیادہ سیاست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ کیا مسئلہ سیاست کی نظر ہو جائے گا یا پریکٹیکلی کوئی اس کا سلوشن بھی نکلے گا؟ دیکھیں آسما، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز یہ محمود الرشید صاحب آگے ایک لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے اوپر. پارٹی کے معاملے میں یہ سیاست نہیں ہے. ہم نے بے نظیر بھٹو شہید کے علاوہ ہزاروں لوگوں کی، کارکنوں کی اس میں خون دیا ہے، قربانی دی ہے. یہاں پہ جو لیڈرشپ اس وقت زیادہ تر بات کر رہی ہے نا کہ مذاکرات کرنے چاہیے اور یہ ان کے لیے پاکستان نان فیملی اسٹیشن ہے. ایک لندن چلا جائے گا بعد میں بیگ اٹھا کے، ایک چودھری نثار صاحب کی پوری فیملی امریکن ہے، وہ امریکہ چلے جائیں گے. باقی میں آپ سارے ہم یہاں پاکستان میں رہ جائیں گے کہ جن کے لیے یہ ملک افغانستان میں جو طالبان کا رول تھا، ان کی قیادت کے لیے وہ آئیڈیل وہ سمجھتے تھے طالبان. ہم پاکستان اس طرح آئیڈیل نہیں سمجھتے. یا بلیدی صاحب ابھی بات کر رہے تھے حقوق نسواں بل، ان کے نزدیک جو ہے وہ لیجسلیشن بڑی آبجیکشنیبل ہے. اب اتنی ریٹروگریسو تھنکنگ کے ساتھ، اتنی پسماندہ سیاسی سوچ کے ساتھ کیا پاکستان کا مستقبل ہے آگے؟ نہیں ہے بالکل. پاکستان کا مستقبل ایک لبرل، پروگریسو اور ماڈرن ریاست کے طور کے اوپر مستقبل ہے، جہاں پہ یہ ایشو نہیں ہے کہ اور لڑکیاں جین پہنے یا نہیں پہنے. یہاں پر یہ ایشو نہیں ہے اگر آپ بولیں گے نا تو ماڈرن ریاست کو وہ شاید وہ کسی اور طرف لے لیں گے. کیا نہیں پہن رہی ہیں. اچھا، میرا خیال یہ جو ہمارے شیخ صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گا، آخری بات کریں گے شیخ صاحب، یہ جو طالبان کی لڑائی کے جی فرمائیں بلیدی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں شیخ صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں. بلیدی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے چودھری صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جی یہ نسوان بل یا وغیرہ، یہ تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی اس طرح کا ریاست بنانا ہے، یہاں سب جتنے بھی پارٹیز میں لوگ ہیں سب مسلمان ہیں. ہم یہ کسی کے خلاف نہیں ہیں. جو حقوق عورت کو اسلام نے دیے تو کسی اور مذہب نے نہیں دیے، ان کے حقوق کے تحفظ کیے.
दूसरी बात ये कि ये जो मैं समझता हूँ कि सब लीडरों को ये कौमी मसला है, ये जो दहशत का मामला है एक पार्टी का नहीं है, इसमें सियासत सबको नहीं करना चाहिए और बैठ कर इसका मुकाबला करना चाहिए। और जमीयत उलमा इस्लाम हर वक्त इसके लिए तैयार था, वो आज भी तैयार। मिल बैठ के तो वो पहले भी आप शायद सारे मिल बैठे थे, कोई सोल्यूशन नहीं निकला था। शेख साहब आखिरी बात हम करेंगे, मिल बैठने का वक्त तो शायद वो भी शायद अब गुजर गया, अब फाइनल हतमी फैसला, तो क्या फाइनल हतमी फैसला हम क्या अखज करें? कुछ चंद दिनों की बात है जिसमें आप लोग कुछ ऐलान करेंगे, अहम ऐलान। बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। पहले भी नतीजा तो निकलना था, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि नतीजा निकला भी था, लेकिन मैं एक बात से महमूद रशीद की इत्तफाक करता हूँ कि हमें अपने कौमी इश्यूज़ पर बड़ा संजीदा रवैया अख्तियार करना चाहिए और उस पर उस हद तक बहस करनी चाहिए, उस हद तक जाना चाहिए जो कि आपके मुल्क के मफाद में रहे। और जहाँ यह समझते हैं कि इस बात से मुल्क के मफाद को नुकसान पहुँचता है, उससे हमें ग्रेस करना चाहिए। अब जहाँ तक आप ये कह रही हैं, अब ये दिनों की बात नहीं है, अब ये बहुत जल्द इस मामले को हल किया जाएगा। आज भी आपने सुन लिया कि पार्लियामेंट पार्टी से मशावरत हो गई, उसकी क़यादत से मशावरत हो गई। अब जो तीसरा मरहला है वो आपकी सियासी जमातों से मशावरत का है, क्योंकि एक दो राय है। एक राय है कि आप इनके साथ डट के मुकाबला कीजिए, दूसरी राय ये है कि आप इनके साथ डायलॉग कीजिए। अब इस दोनों सारी राय को लेके फिर इसके डायलॉग और ये फैसला सबने करना है। ये फैसला आप सबने सर, ये फैसला अब आप सबने करना है कि पाकिस्तान के अवाम को आप लोग कैसे अमन दे सकते हैं एक जगह मिल बैठकर। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, सेनेटर इस्माइल बुलीदी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नुक्ते पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि शायद सियासी जमातें एक नुक्ते पर अगर इकट्ठी हो जाएं, मिल बैठ जाएं, ताकि पाकिस्तान के अवाम को अमन नसीब आ सके और रोजाना के बम धमाकों से हमारी जान भी छूटे, जो पाकिस्तान के अवाम हकीकी मानों में अमन चाहते हैं। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। ट्विटर पर आसमा चौधरी 125 पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।